عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے۔ بندہ کوئی نہیں جان سکتا کہ انہیں کیا ملے گا، ان کا اجر ان کے، بات ختم کر دی۔ کئی جگہوں پر فرمایا کہ 1 کے بدلے 7 اور 7 کے بدلے 700، لیکن جہاں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے، وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب رب انہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار۔ اچھا، ایک لفظ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال ان کا، پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، چیک بک ان کے نام کی ہے، تجوری کی چابی ان کے پاس ہے، اموالہم، ان کے اپنے پیسے۔ اگر بڑے بھائی کے ہیں تو چھوٹا مطالبہ نہیں کر سکتا، بالکل ساتھ اور سیدھی جس کی دیوار ہے پڑوسی کی، وہ بھی اس میں سے حصہ مانگ سکتا۔ اموالہم، پیسے ان کے اپنے ہیں، دیے کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو مالک بنایا تھا، پیسے اللہ نے دیے تھے، پر اللہ نے پیسوں کی چابی ان کو دے دی کہ تمہاری مرضی ہے، موج ہے، جہاں چاہو خرچ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، رات میں بھی دن میں بھی، اعلانیہ بھی چھپا کر بھی انہوں نے خرچ کیا پیسوں، دن رات۔ اور بخاری شریف میں لفظ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں پر فخر کیا کرو، 2 آدمیوں کو دیکھ کر واہ واہ کیا کرو، کیا بات ہے ان کی، 2 آدمی بس، تیسرا نہیں بیان فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ رزق حلال دے، وہ صبح بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، شام بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، وہ فخر کے قابل ہے، اس پر فخر کرو، ناز کرو کہ کیا بات ہے اس شخص کی، وہ ناز کے قابل ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عالم دین جسے اللہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، وہ سویرے بھی قرآن و سنت کی باتیں کرے، شام ڈھلنے پر بھی اللہ رسول کی بات چھیڑ دے۔ فرمایا وہ فخر کے قابل ہے، جہاں بھی بیٹھو اس کا تذکرہ کیا کرو، اس پر فخر کیا کرو، ناز کے ساتھ اس کی بات کرو کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صبح و شام قرآن و سنت کے درس دے رہا۔ فخر کی بات ارشاد فرمائی اس سخی کے لیے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں 2 لوگ مراد ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے رات بھی خرچ کیا اور دن بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 ذی الحج کو وصال ہوا۔ آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی بات کریں گے۔ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت فاروق اعظم کی بات کریں گے، اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے تک امام حسین کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے 10 پروگرام رکھے ہیں اس دفعہ، 10 پروگرام۔ امام علی مقام رضی اللہ، تشریف لائیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو اکیلے آئیں گے میرا خیال ہے آپ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تھوڑا سوچ کے ہیں جی، اکیلے آنا ہے نا جی آپ، اللہ خیر فرمائے، دوستوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، اور سب سے مظلوم صحابی حضرت عثمان غنی ہے، مظلوم ترین۔ امام حسین پہ 3 دن پانی بند رہا، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن کھانا اور پانی بند رہا۔ اور لوگ حیران ہوں گے کہ حضرت امام حسین کے لیے حضرت عباس پانی لے کے آئے تھے، اور منافقین نے پہنچنے نہیں دیا تھا، حضرت عثمان غنی کے لیے خود مولا علی پانی لے کے آئے، مشکیزہ پانی کا بھر کے کندھے پہ ڈال کے، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، کندھے پہ مشکیزہ ڈال کے حضرت علی پانی لے کے آئے۔
جب آپ کے دروازے تک پہنچنے نہ دیا، انہوں نے تلوار ماری، مشکیزہ پھٹ گیا، تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے تم 1,000 لوگ ہو، ایک نعرہ لگتا ہے علی کا اور تم سب کی گردنیں زمین پہ ہوں گی، لیکن مجھے عثمان نے منع کیا ہے تلوار چلانے سے، وہ میرا امیر ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ علی کے مشکیزے سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میں تمہیں بتلاتا کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے حضرت علی اصغر اور جناب قاسم، اور جب حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر قید تھے تو پہرا دیتے تھے امام حسن اور امام حسین، دروازے پہ پہرے دار بٹھائے تھے حضرت شیر خدا نے۔ اتنا بڑا شخص حضرت عثمان غنی رات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پیسے ان کے اپنے ہیں، مال ان کا۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے دولت مند تھے، پیسہ محنت سے کمایا تھا، کوشش سے کمایا تھا۔ آپ کے اولاد میں لکھا ہے کہ 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے، 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے، اور جن دنوں پیسہ خرچ کیا حضرت عثمان غنی نے، ان دنوں شاید کسی کو خواب بھی نہ آیا ہو کہ حضرت عثمان غنی امیر بنیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں سیاست پہ، کل کو میں آ جاؤں گا، اس وقت تو ابھی مدینے میں بھی اسلام اس طرح نہیں پھیلا۔ ان ایام میں حضرت عثمان غنی نے پیسہ لوٹانا شروع کیا ہے، اور سارے لوگ کہتے تھے کہ عثمان اور ابو بکر تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ مکی دور کی آیت ہے کہ منافقوں سے کہا گیا کہ تم آؤ کلمہ پڑھو، مدینہ منورہ کی بات ہے، سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا کہ آؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صدیق و عمر عثمان و علی لائے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہیں، کلمہ رستے کا پڑھنا چاہیے کہ سارا کچھ ہی بندہ لٹا دے۔ ٹھیک ہے بندہ جاتا ہے کبھی 2-4 ہزار نذرانہ دے آتا ہے، یہ تو بیوقوف ہیں۔ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہتے تھے پاگل ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہی نبی پہ قربان کر رہے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، پاگل تو تم ہو جو میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل اور بیوقوف معاذ اللہ کہتے ہو۔ سامنے دریا چل رہا ہے رحمت للعالمین کا، اور تم خشک پھر رہے ہو، تم سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ تم بیوقوف ہو۔ آج صدیق اکبر عثمان غنی جو میرے مصطفیٰ پہ لوٹاتے ہیں اور تم انہیں بیوقوف کہتے ہو، یہ تو دنیا دیکھے گی کہ لوگوں کے نام چھپ جائیں گے، لیکن عثمان و علی، طلحہ اور زبیر کے نام قیامت کے بعد بھی چمکتے رہیں گے۔ بیوقوف۔ اور پھر سیرت ابن شام اٹھائیے، سیرت ابن شام، منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بندے دیکھ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ تانا ملتا تھا کہ یہ عمراء ہے نا، اس لیے حضور نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، پہلی بیٹی کا نکاح فرمایا، وہ وصال کر گئیں، تو حضور نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی؟ فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد وصال کرتی رہتی تو میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ حضور فرمانے لگے مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عثمان امیر ہے، تو مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ فرمایا امارت تو نظر آتی ہے، لیکن وہ جو عشاء کے وقت مصلی پہ بیٹھتا ہے اور فجر تک قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، اور امیر ہونے کے باوجود جس کی نظر ہر وقت شرم سے جھکی رہتی ہے۔ اور فرمایا فرشتے بھی میرے عثمان کے قریب سے گزرے تو وہ حیا سے نظر جھکا کے گزرتے ہیں، یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ماحول ہے معاشرے کا کہ بڑی جلدی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلانا آدمی امیر ہے نا اس لیے جرانہ زیادہ ہے۔ خدا کے بندے، خالی امارت کا معاملہ نہیں ہوتا، تابع داری میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، عبادت، ریاضت اور بات ماننے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر، حضرت عثمان غنی 3 چیزیں بڑی واضح ہیں، ان کی شہادت میں بیان کر چکا۔
وہ ریکارڈنگ موجود ہے. شہادت کیوں ہوئی, پس منظر کیا تھا, وہ میں تفصیل سے بات کر چکا. ایک بات صرف ذہن میں رکھیں, پراپوگنڈا جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتا ہے. کون سا, کیا لفظ میں نے ادا کیا ہے جی؟ پراپوگنڈے کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے, اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اچھائی کا پراپوگنڈا اتنا نہیں ہوتا جی. کوئی ایک آدمی 60 سال زندگی گزارتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے. ایک گناہ ایک دور کے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, یا پورے دن میں ایک غلطی اس سے ہو گئی. اب لوگ اس کی 60 سال کی باقی نیکیوں کا پراپوگنڈا نہیں کریں گے. وہ جو ایک دن میں 60 سالہ زندگی میں ایک دن گناہ ہوا ہے اس کا لوگ, بات ٹھیک کر رہا ہوں, یہ مزاج ہے, طبیعت ہے انسانوں کی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے بھی پراپوگنڈا تھا. آپ کی طبیعت میں نرمی تھی, آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے. بندہ نرم ہوتا ہے, سب کی بات سن لیتا ہے تو سامنے والے سمجھتے ہیں شاید پاگل ہے, اسے پتہ ہی نہیں. آپ نے نا ایک صوبے کا گورنر بنایا, توجہ ہے آپ کی, ایک صوبے کا گورنر تبدیل کیا, نیا گورنر لگایا. تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق سے, وہ نوجوان سا تھا 20-22 سال کا, کہنے لگا آپ نے فلاں صوبے کا گورنر کیوں بدلا ہے؟ اب فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے جی بڑے بدلے تھے. فرمانے لگے حضرت عمر نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے بڑے بدلے تھے. فرمایا نبی پاک نے جس کو گورنر بنایا بدلا نہیں, کہا نبی پاک نے بھی بڑے بدلے. تو فرمانے لگے میں امیر وقت نہیں, یہ آپ ہیں. فرمایا مجھے حق ہے گورنر بدلنے کا کہ نہیں؟ کہنے لگا جی پر آپ نے. آپ فرمانے لگے تیرے جیسے چھوکرے مجھے آ کے بتائیں گے میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں کسی کی بات سن لیتا ہوں اپنی طبی نفاست کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے جس کا جو جی چاہے مجھے آ کے کہے گا. میں میری آنکھوں سے دور ہو جا, تو مجھے باتیں بتائے گا. بتا تو نے عمر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. عثمان کو دیکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. آپ فرمانے لگے نہ تو عمر کے ساتھ رہا ہے, میں رہا ہوں, نہ تو ابو بکر کے ساتھ رہا ہے, میں رہا ہوں. اور فرمایا تو کل کا چھوکرا ہے, اور میں مکے کی گلی سے لے کر مصطفیٰ کو گنبد خضرا میں دفن کرنے تک محمد کے قدموں میں رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے آ کے تلقین کرے گا جس نے ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزار. پراپوگنڈا ہوا. حضرت عثمان غنی کے پاس ذاتی پیسے تھے, وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے جو عثمان اقربا پروری کرتے. حضرت عثمان غنی کو کچھ شکایت آتی تو آپ گورنر بدل دیتے, جی عثمان ایسا. پراپوگنڈے کا زور ہوتا ہے ہر دور میں, وہ بھی زور ہوا. حضرت عثمان غنی اس زور کی زد میں آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں ہوش آیا کہ یہ تو پراپوگنڈا تھا. بہت سارے لوگوں کو ہاں پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے ہیں اہل سنت کے کسی جاہل مولوی نے بھی نہیں لکھا کہ قبر کو سجدہ جائز ہے. توجہ ہے آپ کی جی؟ جاہل ہوتا ہے نا جو میرے جیسا, بالکل الف با نہیں آتی, وہ بھی کوئی کتاب لکھے تو کسی اس مولوی نے بھی نہیں لکھا کہ قبر کو سجدہ, لیکن ساری دنیا کہتی بریلوی قبروں سجدے کر دیں. پراپوگنڈا ہے نا جی؟ غلط بات کر رہا ہوں کہ صحیح؟ بول چھوڑو, تہاڈی مہربانی. تسی نہیں نا پراپوگنڈا کرنا تاں ہی تے کوندے نہیں. تسی آکھنا ہو جی غلطیاں تے ساڈے جی بھی ہیں. کدوں ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جاہل آدمی کو غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے. ہمارے اندر غلطی کہاں سے آ گئی؟ میں نے الحمدللہ کبھی کسی قبر کا بوسہ بھی نہیں لیا. میں کیسے مان لوں کہ میرے اندر یہ والی غلطی ہے؟ کیونکہ ہے ہی نہیں. تو میرے ساتھ میرے عزیز پیر بھائی شاگرد مزارات پہ جاتے ہیں, میں نے نہیں کبھی کسی کو کہا کہ آگے ہو کے جھک کے سلامی دو. نہیں ہے تو کیسے مان جائیں؟ ہم پراپوگنڈا کرتے بولتے ہی نہیں. اللہ خیر کرے, کھل کے بات کریں. ہم شرم کے ساتھ بات کیوں کریں؟ الحمدللہ فالحمدللہ توحید کی بات سب سے زیادہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمائی ہے, سب سے زیادہ. اور میں دکھاؤں گا آپ کو انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا حضرت جی قبر کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ آپ فرمان لگے تو عام قبر کی بات کرتا ہے, میں تو مصطفیٰ کے گنبد کے آگے جھکنے سے بھی منع کرتا ہوں. فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کے پیغام کے اندر ہے, شریعت کے اندر ہے.
4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کو سلام کرو. یہی ادب کا تقاضا ہے, یہی. ہم جاہلوں کے ذمہ دار, وہ ان کا اپنا فعل ہے, ان سے پوچھا جائے گا. پراپوگنڈا ہوتا ہے, ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں, اس پراپوگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں. اور فلانے مولوی صاحب جی بڑے صوفی صافی ہیں جی, وہ صرف اللہ رسول کی بات کرتے ہیں جی, کسی اور میں دکھاتا ہوں سینکڑوں جگہ وہ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ سے؟ ایک پراپوگنڈا ہے, آپ اس کا شکار ہو گئے. حضرت عثمان غنی بھی شکار ہوئے. 3 چیزوں کا غلبہ تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک سخاوت بڑی تھی حضرت عثمان کی طبیعت میں, اور دوسری نرمی بڑی تھی, تیسری حیا بڑی تھی. غلبہ رہا, غلبہ. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا, بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ, تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا, کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں, دونوں باتیں ہیں. ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں, اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے, تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے تو مہربانی فرمائیں. وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لے گئے. باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا, لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی, کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی, کھجور کی چھال کی, اور وہ بھی پھٹی ہوئی. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے, اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ بتائیے. فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا, کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں میں, آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں. لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا. کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے. تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے, تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. تو جا. کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے. فرمایا ضرورت ہے, صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ. اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں, مصطفیٰ کا غلام, بس, اور کسی اضافے کی ضرورت. کہا جی وہ دلیل مانگیں گے. فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا, عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو, تک تو نہیں نا. 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا. تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی, پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے, رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں, سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں, تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے. حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں. وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا, پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے, اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. کہتے ہیں او یار تم لوگ شہد کے اندر, دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو, خرچہ تھوڑا کم کرو, اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے. تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا, شہد بھی میٹھا, ایک چیز کھا لو, کو بیمار ہو 2 چیزیں استعمال کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے, اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے. وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے, اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے, اور مجھے کئی 1000 درہم چاہیے, دینار چاہیے, مجھے دے گا. فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے, میں دروازے پہ تھا, آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا. کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی, آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے, تو دروازے پہ کھڑا رہا, مجھے معاف کر دینا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, جتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے. کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا, تجھے انتظار کرنا پڑا, ذرا درگزر کرنا. کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا, جو اس وقت ان کا ماحول تھا حویلی کا, ڈرائنگ روم کا, جو بھی, مجھے بٹھایا. کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے, مجھے پلایا. اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا,
کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے تین آ گئی ہیں، تین آ گئی ہیں، عجیب شخص ہے۔ کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں، میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں، کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں، آخری۔ حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا، انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے۔ کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر۔ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے۔ اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے، کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے، تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا۔ کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے، تو لے جا۔ کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ۔ یہ سخاوت کا حال۔ فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے۔ فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی مہربانی۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر، ابو بکر صدیق کا کر، میرا نہ شکریہ ادا کر، شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا، تفصیلات میں نہ جاؤ۔ یہ شان سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میں بیان کر چکا چند جمعے پہلے ہی کہ مصطفیٰ کریم کے گھر کے اندر اگر کھانا نہیں نہ پکتا تو یہاں تو لوگوں کو نذرانہ دے کے بھیج دیتے ہیں، لیکن اگر پتہ چلے نا حضور کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو وہ شخص جو اس زمانے کے اندر ارب خرب پتی ہے وہ راشن لے کے آتے ہیں اور نبی پاک کے گھر میں آ کے چولہے میں آگ بھی خود جلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتے ہیں، اور غلاموں کی طرح، فقراء کی طرح، نوکروں کی طرح وہ دسترخوان بھی بچھاتے ہیں، اس کے اوپر کھانا بھی چنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کی نوکری بھی کرتے ہیں۔ یہ انداز ہے سیدنا عثمان غنی کا، اور نرمی کا یہ حال ہے، نرم دلی کا یہ حال ہے کہ ہر شخص کو اجازت ہے، ہر شخص کو، کہ حضرت عثمان مسجد کے حجرے میں سو رہے ہیں، ہر شخص کو اجازت ہے وہ آ کے ان کو جگا سکتا ہے، ہر شخص کو اجازت ہے وہ آئے آپ کو جگائے، جو اس کو کام ہے وہ کرائے۔ یہ طبیعت کی نرمی تھی، مزاج کے اندر یہ حسن تھا۔ آج ہر جگہ سختی کا ڈیرا ہے، طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، دل سخت ہیں، انسانوں کے بارے میں ڈاڈی طبیعت رکھنے لگے۔ ہمیں سختی ہونی چاہیے لیکن شریعت کے معاملات میں۔ جی تو یہ بتائیں بیوی کھانا نہ پکائے تو لڑنا چاہیے کہ پردہ نہ کرے تو لڑنا چاہیے؟ اس پہ کتنے لوگ لڑتے ہیں؟ کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں نہ پکنے پہ نہیں، دیر سے کیوں پکائے؟ نہ پکنے تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، خالی کہ تمہیں تیس نیس نہیں کر دینی ہر چیز، نکل جاؤ سارے، نہیں نہ پکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس چیز کا؟ دیر سے۔ اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو بھئی انہوں ڈکاں گے تاں جے آپ پڑھاں گے تے، بھی خود نہیں پڑھنی تو یہ اس کو کیسے کہہ دیں کہ تو بھی پڑھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی، ہمارے تاجدار گجرانوالا حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب وصال کر گئے، اور شہر کے اندر ایک بہت بڑی روشنی تھی، بہت بڑی روشنی،
اور میرے جیسے لوگ جب کسی کو بطور دلیل کو شخص دکھانا چاہتے تھے تو حاجی صادق صاحب کی زیارت کرایا کرتے تھے. وہ ایک شخص جو شاداب بہاروں جیسا, لوگ کہتے تھے بڑا ڈاڈا ہے بھائی, وہ شخص بڑا ڈاڈا ہے. لیکن میرے جیسا غریب آدمی بھی جب جاتا تھا نا تو حاجی صاحب خود اپنے ہاتھوں سے روٹی لے کے آیا کرتے تھے. اور میں نے ان کے کل کے مجمع میں بھی کہا تھا, ہزاروں علماء کی موجودگی میں نے کہا یار تمہیں وہ سخت نظر آئے ہوں گے, مجھے تو صرف وہ شریعت میں سخت نظر آئے ہیں, ورنہ میں تو جب بھی ملا ہوں اس پھول سے مجھے خوشبو ہی نظر آئی ہے, خوشبو ہی نظر آئی ہے. اور میری شادی پہ آئے, میرا بیٹا پیدا ہوا تو آئے, میں بریلی شریف جانے لگا تو اتنا بڑا شخص میرے گھر تک چل کے آیا, اور میں عمرے پہ جانے لگا پہلی دفعہ تو میرے گھر تک چل کے آئے. ہر جگہ وہ شخص اتنا بڑا شخص ہے جس کے علماء, مفتیان اور بڑے بڑے لوگ مرید ہیں. وہ شخص خود چل کے کسی شخص کے گھر آئے اور کہے آپ عمرے پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا زیارت کر لوں. عمرے پہ جا رہے تھے اور وہاں نا وہ نہیں کسی کو اہمیت دیتے تھے. ان کے کراچی کے ایک میمن صاحب مرید ہیں, عرب پتیاں, وہ ایک دن حاجی صاحب سے کہنے لگے کوئی حکم ہو تو بتائیں. کہنے لگے میں نے تجھے کیا حکم بتانا ہے, تو نے کیسی بات کر دی ہے, کیا حکم ہوتا ہے؟ نہ میں نے دربار بنوانا ہے, نہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. حکم میں نے تجھے کیا کرنا ہے, داڑھی تو نے رکھی نہیں, حکم یہ والا مان جو ماننے والا ہے, تو کون سا حکم لینا. اور ڈی سی او گجرانوالا جو پہلے ہوتا تھا بحافظ آباد تعینات ہے, وہ کہتا ہے زندگی میں ایسا تگڑا شخص نہیں دیکھا جس کا اوپر دہشت گردی کا مشرف مقدمہ کرے دہشت گردی کا. اس کی بیوی گئی نا تو اس نے جا کے امریکہ کے صدر سے ہاتھ ملایا تو حاجی صاحب نے لکھا کہ غیرت مند قوم کا حکمران کیا کرتا پھرتا ہے. رسالے میں وہ رسالہ ایک ماہنامہ نکالتے, دہشت گردی کا پرچہ کر دیا. کہتا میرے سامنے کیس آیا بڑے بڑے, میں نے پیر اور مولوی اپنی زندگی میں دیکھے, میں بڑے ضلعوں کے اندر رہا, لیکن میں نے کاسا لیسی کرتے دیکھے حکمرانوں کی, اور وہ ہاتھ باندھے آتے دیکھے, صاحب جی کرتے. کہتے ہیں مجرم کی طرح جس شخص پہ مقدمہ ہو وہ ڈی سی او کے پاس آئے, اور ڈی سی او ہاتھ ملانے لگا تو حاجی صاحب نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے. اس نے کہا جناب آپ کے اندر بڑا غرور ہے, آپ ہاتھ نہیں ملا رہے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, اور میرے نبی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا تھا جس نے سونا پہنا ہوا تھا. کہتا ہے قسم اللہ کی, وہ یہاں مسجد میں بیان کر رہا تھا, کہنے لگا مجھے بتا رہا تھا, ہم لوگ بیٹھ, کہنے لگا جناب قسم اللہ کی. وہاں کھڑے میں نے کہا مشرف تو پاگل ہے, یہ تو بندہ اللہ کا ولی, یہ تو ولی کامل ہے یار. دیکھے نا وہ شخص جس نے ساری زندگی شناختی کارڈ ہی نہیں بنوایا, ایک مرلہ زمین نہیں ہے حاجی صاحب کے نام, اور پورے گجرانوالہ میں چاہے کوئی ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں, پورے گجرانوالہ میں کوئی بھی جماعت ہو, آج تو جماعتوں کے لوگ بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا, کسی کو پوچھتے ہی نہیں. اور بڑے مولوی اور پیر حضرات وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہم ہی ہے, میرے جیسے کوئی بھی ہو اس ڈویژن گجرانوالہ میں, یا وہ حاجی صاحب کا شاگرد ہے یا شاگرد کا شاگرد ہے. ببانگے دہل کہہ رہا ہوں, میرے جیسے کئی درویزہ گر ہیں, اور میں نے بڑے وہاں چوٹی کے سربراہان کو دیکھا ہے. اقبال گجر صاحب آئے ہوئے تھے, ایم پی اے صاحب, وہ کہہ رہے تھے میں نے